أشهد أن لا عربی میں صلات کا مطلب ہے تعلق، ایک مقدس رشتہ جو ہمیں روحانی طور پر اللہ سے جوڑے رکھنے کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ نماز کے دوران اللہ ہمارے قریب ہوتا ہے اور ہماری بات سنتا ہے، لیکن جب جسم نماز میں ہو اور ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہو تو نماز اپنی روح اور مقصد کھو دیتی ہے۔ خشوع یعنی گہری عاجزی اور یکسوئی کے بغیر نماز محض ایک بے روح عادت بن سکتی ہے۔ دوستو، ہماری نماز میں یہ کیفیت جھلکنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہم بار بار اللہ اکبر تو کہتے ہیں، لیکن کیا کبھی نماز میں ہمارا دل اللہ کی عظمت اور شان محسوس کر کے لرز اٹھا؟ کیا کبھی اس کی محبت میں ہماری آنکھیں نم ہوئیں؟ کیا کبھی یہ احساس ہوا کہ رب الکائنات نے ہم جیسی حقیر مخلوق کو اپنے سامنے کھڑے ہو کر اس سے بات کرنے کا شرف عطا فرمایا ہے؟ ہم سے کتنی غفلت ہو جاتی ہے جبکہ تمام کائنات کا ذرہ ذرہ اعلان کر رہا ہے کہ میرا خالق عظیم ہے، سب سے بڑا ہے، مگر ہمارے نزدیک اکثر ان الفاظ کی کوئی حقیقی اہمیت ہی نہیں رہتی۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی عظمت انسانی تصور سے کہیں بلند ہے، مگر جب ہم اللہ اکبر کہیں تو ہمارے دل میں یہ گہرا احساس ضرور ہونا چاہیے، اے اللہ، تیری عظمت اور بڑائی میرے تصور سے کہیں بلند ہے، تیری وہی حمد ہے جس کا تو خود سزاوار ہے، میں تیرے حضور محبت اپنی بے بسی اور عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اعوذ باللہ، اے اللہ، مجھے شیطان سے بچا تاکہ میں پوری توجہ اور حاضر دل کے ساتھ تیرے سامنے حاضر ہو سکوں۔ بسم اللہ، اے اللہ، میں تیرا نام لے کر آغاز کرتا ہوں، تو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ ثنا، اپنے رب کی عاجزی اور ادب کے ساتھ حمد بیان کرنا، دل سے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں میرے رب، وتبارک اسمک، تیرا نام بابرکت ہے، وتعالی جدک، تیری شان سب سے بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورۃ الفاتحہ۔ تعریف تیرے ہی لیے ہے اے میرے اللہ، تو تمام جہانوں کا رب ہے، تو نہایت مہربان، رحم والا ہے، مجھ پر رحم فرما، تو جزا کے دن کا مالک ہے، اس دن مجھ پر نرمی فرمانا۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، دنیا میں سکون اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا، نہ گمراہوں کا۔ سورۃ الاخلاص۔ کہہ دو، وہ اللہ ایک ہے، میرا دل تیری وحدانیت کی گواہی دیتا ہے اے رب، تو بے نیاز ہے اور سب تیرے محتاج ہیں، نہ تو کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اور تیرے جیسا کوئی بھی نہیں۔ دوستو، باقی حصہ 2 میں ملاحظہ فرمائیں۔ Hope you found it helpful.